6 سال یہ بڑا اچھا دور گزرتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر حالات بدلنا شروع ہوئے، اور ظاہر ہے کہ ایک سلطنت کا رقبہ ہے، تو یہ سلطنت کے امور میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر مشکلات درپیش ہونا شروع ہوئیں، اور مختلف علاقوں میں مختلف خرابیاں آئیں، اور جو آپ نے گورنر نامزد کیے تھے ان کی شکایتیں موصول ہوئیں۔ تو اس میں مختصر عرض کروں کہ ایک معاملہ جو ہے وہ مصر کا پیش آیا، اور مصر میں آپ نے جس شخص کو نامزد کیا تھا اس کے بارے میں جب آپ کو شکایات موصول ہوئیں کہ اس نے وہاں پر ظلم کیا ہے، اور آپ کو جب یہ اطلاعات ملی کہ وہاں پر اس نے اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، تو مختصراً یہ کہ آپ نے اس کو معزول کرنے کا ارادہ فرمایا، اور جب صحابہ کرام علیہم رضوان سے رائے طلب کی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کو مقرر کیا کہ انہیں مصر روانہ کر دیا جائے اور مصر کا گورنر انہیں منتخب کر دیا جائے۔ جب حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چند افراد کے ساتھ ایک دستے کی صورت میں جب مصر جا رہے تھے، تو راستے میں ایک غلام ایک اونٹنی پر جا رہا ہے، اور بڑی تیزی سے جیسے کسی سے چھپ کر ایک بہت اہم مشن پر جا رہا ہو، اس طرح وہ روانہ ہو رہا تھا۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ غلام ہے اور اونٹنی ہے، تو جب تفتیش کی اور تحقیق کی تو پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے، اور اونٹنی جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی ہے۔ پھر جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس خط موجود تھا، اور خط میں یہ تحریر تھا کہ یہ محمد بن ابو بکر جو دستے کے ساتھ مصر آ رہے ہیں، حاکم میں مصر کو یہ پیغام تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور ان کے ساتھ جتنے رفقا ہیں انہیں بھی قتل کر دیا جائے، اور جو بھی مصر میں آئندہ کوئی بغاوت کا سوچے تو اس بغاوت کو کچل دیا جائے۔ اب یہ مضمون بڑا عجیب و غریب تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان حیران ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر بھی لگی ہوئی ہے، اور اونٹنی بھی حضرت عثمان غنی کی ہے، غلام بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کی ایک معتبر شخصیت ہے، تقوی، پرہیزگاری، عاجزی انکساری، تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ایسا کریں۔ تو یہ اس شخص کو پکڑ کر دوبارہ مدینہ منورہ آتے ہیں اور مصر جانے کے ارادے کو ترک کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب معاملے کی پرسش ہوئی، آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا میرا غلام ہے، میری اونٹنی ہے، اور یہ مہر جو اس خط پہ لگی ہوئی یہ بھی میری ہے، لیکن یہ تحریر میری نہیں ہے۔ پھر جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ مروان تھا کہ جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو لالچ دے کر اس پہ خط لکھا، اور آپ کی مہر چرا کر اس نے مہر لگوائی، اور امت میں فتنے کی اس نے یہ عظیم سازش کی۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو اس موقع پر جو فتنہ انگیز بلوائی تھی ان کو موقع مل گیا، اور انہوں نے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانا شروع کیا کہ آپ نے مسلمانوں میں جو خاص طور پہ صحابہ ہیں ان کے قتل کی منصوبہ بندی فرمائی ہے۔ حضرت عثمان غنی وضاحت دے چکے تھے، اور اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان میں کسی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی نہیں تھی اور کوئی الجھن نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی سے متعلق سب کے دل صاف تھے کہ آپ نہ ایسا کر سکتے ہیں، نہ آپ جھوٹی قسم اٹھا سکتے جب آپ نے برملا اس کا اظہار فرما دیا کہ تحریر میری نہیں ہے۔ تو لوگوں نے تقاضا کیا کہ آپ مروان کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ اب یہ شک کا معاملہ تھا اور لوگ غم غصے میں تھے، آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ تحقیق سے پہلے اگر مروان کو سپرد کیا گیا تو یہ فوراً مروان کو قتل کر دیں گے، جس سے بات اور بگڑ جائے گی، انتشار ہوگا۔ تو آپ نے جب اس معاملے کو روکا تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیے۔ اب معاملہ عجیب و غریب ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے پہلے ہی خبر ارشاد فرمائی تھی، ترمذی شریف صحیح ستہ کی حدیث مبارکہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا عثمان انہ لعل اللہ یقمصک قمیصا، کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، فإن ارادوک علی خدمہ فلا تخلع لہم، لوگ تجھ سے اس کو کھینچنا چاہیں گے تو یہ کبھی بھی نہ اتارنا۔ یعنی آپ کو خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا گیا، اور حضور علیہ السلام نے پہلے نشاندہی فرما دی گئی تھی کہ یہ آپ کو اعزاز ملے گا، ایک قمیص آپ کو اعزاز کی اللہ پہنائے گا، لوگ اسے کھینچنا چاہیں گے، تم کبھی بھی اسے نہ اتارنا۔ آپ کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ دوسری طرف جو اکابر صحابہ ہیں وہ سارے معاملے کی نزاکت کو سمجھ رہے ہیں، اور وہ جو بلوائی ہیں، جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں مدینہ منورہ میں، وہ جو ہے وہ احاطہ کیے آپ کے گھر کے پاس موجود ہیں۔ اکابر صحابہ کہتے ہیں آپ حکم فرمائیے، ہم جو ہے ان کا مقابلہ کر کے ان کو دور کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلم، آپ کا تدبر، آپ کا تقوی اور مدینہ منورہ سے آپ کی محبت، آپ نے فرمایا کہ میں اپنی ذات کے لیے
یہاں خون خرابہ ہونا پسند نہیں کرتا. اگر یہ میرے قتل کے در پہ ہیں تو مجھے مار دیں, مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. خلافت سے دستبردار ہونے کا کہتے ہیں تو حضور کا فرمان ہے, حضور کا مجھے حکم ہے, میرے سامنے حضور کا فرمان ہے, میں خلافت کو نہیں چھوڑ سکتا. اور اگر اسی طرح وہ مجھے قتل کر دے. اب دوسری روایات میں یہ بھی مضمون تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حالت میں تم مجھ سے آ کر ملنا کہ تم جو ہے اپنی اس اعزاز کو, اس منصب کو نہ چھوڑنا. تو وہ ساری چیزیں حضرت عثمان غنی کے سامنے تھی. بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ شہر چھوڑ کر نکل جائیں, مکہ چلے جائیں, تو آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے شہر مبارک کو چھوڑنا بھی گوارا نہیں کیا. بہرحال مختصراً یہ کہ انہوں نے آپ کے گھر مبارک کا احاطہ کیا, یعنی حصار کر لیا, اور یوں کہہ لیجئے کہ ایک محاصرہ کر کے کھانے پینے اور خاص طور پہ پانی کو اندر پہنچنے سے انہوں روک دی. سارے بلوائی تھے. اور یہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپسی محبت اور حضرت عثمان سے جو ان کے دل میں محبت اور تعلق تھا, یہ ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے حضرات حسنین کریمین کو, امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, دونوں کو نامزد فرمایا کہ تم حضرت عثمان غنی کے گھر کے باہر پہرا دو, کوئی بلوائی جو ہے وہ اندر داخل نہ ہو سکے. اس طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے محمد بن طلحہ کو اور دیگر صحابہ نے اپنے بیٹوں کو, نوجوانوں کو وہاں نامزد کر دیا کہ کوئی بلوائی اندر داخل نہ ہو اور حضرت عثمان غنی کی طرف ناپاک ارادے سے آگے نہ بڑھے. پھر اس میں چند افراد جو ہے وہ برابر گھر سے پھلانگ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں. اس حالت میں کہ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کے خون مبارک کا قطرہ جو ہے وہ قرآن پاک پر گرتا ہے, اور اسی طرح آپ جو ہے وہ جام شہادت کو نوش فرماتے ہیں. اور یہ وہ بشارت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کئی سالوں پہلے جب آپ احد شریف پر تشریف لے گئے تھے تو آپ نے بشارت ارشاد فرمائی تھی, اور احد جب جنبش کر رہا تھا تو حضور نے اس کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر ارشاد فرمایا تھا کہ تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. تو شہادت تو آپ کا اعزاز و منصب مقرر ہو چکا تھا, لیکن جنہوں نے جس انداز سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان پہنچایا, وہ بڑے ذلیل و رسوا ہوئے. اللہ رب العالمین نے انہیں ناکام و نامراد کیا. اور پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا تدبر تھا کہ آپ نے امت کو منتشر ہونے سے روکا اور اپنا خون پیش فرما کر امت کو متحد اور متفق رکھا. اور پھر اس کے بعد جو آپ کے خون پر جو اختلافات امت میں شروع ہوئے وہ ایک الگ باب ہے, لیکن آپ کی شخصیت اس معاملے میں بڑی واضح ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ نے اسلام کے لیے, اہل اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی آپ نے دریغ نہیں فرمایا.